نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، میں آج آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فضائل کو بیان کروں گا جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے بیان کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، جب مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اس مظلومیت اور پریشان حالی کے دور میں جس شخصیت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا، اس کو دنیا آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور اس پریشان حالی اور مظلومیت کے دور میں جس شخصیت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دیے اور مالی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کی، اس کو دنیا آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ معزز ناظرین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انہی جان نثاری کو دیکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے پر احسانات کیے، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرمائیں گے۔ معزز ناظرین، احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بارہا مختلف مقامات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کون محبوب ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر ابن خطاب۔ معزز ناظرین، بہت زیادہ احادیث میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے 2 وزیر آسمان پر اور 2 وزیر زمین پر نہ ہوں۔ میرے 2 وزیر آسمان پر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور 2 وزیر زمین پر ابو بکر و عمر ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن تم نے میری تکذیب کی سوائے ابو بکر کے کہ اس نے میری تصدیق کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے۔ جیسے ہی آپ نے تبلیغ فرمائی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نثاری کا وعدہ کیا، مال لٹانے کا وعدہ کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا آخر دم تک ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اسی وقت کہا لبیک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کی رسالت کی تصدیق کی ہے۔ اسی طرح معراج کی بھی سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ معزز ناظرین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔ فرمایا کہ السابقون الاولون میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے جو شخصیت کا ذکر آتا ہے وہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں وہ یہ ہیں۔ فرمایا ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو اس حال میں داخل ہوئے کہ دائیں طرف ابوبکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے اور ان کے ہاتھ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ موجود تھا۔ تو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے،
اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کل قیامت والے دن جب ہم اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے، فرمایا میری دائیں طرف ابوبکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوں گے، اور میرے ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں میرے عمر کا ہاتھ ہوگا، اور اسی طرح ہم جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے ابوبکر تو غار کے اندر بھی میرا ساتھی ہے، تو غار کے اندر بھی میرا ساتھی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور غار کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عارضی طور پر 3 دن کے لیے جب پناہ لی تو ساتھ ابوبکر بھی موجود تھے۔ فرمایا صاحبی علی الحوض، فرمایا کہ تو حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ کل قیامت والے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر تمام اپنی امتوں کو جام نصیب فرمائیں گے، ان کو پانی پلائیں گے۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے ابوبکر تو حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اور کل قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، دنیا رو رہی ہوگی، فرمایا کہ کتنے ہزار سال گزر جائیں گے کہ لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، پسینے میں ان کو ڈوب چکے ہوں گے، اتنا سخت عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اتنی پریشانی ہوگی لوگوں کو کہ لوگ کہہ اٹھیں گے کہ اب ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے، جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلا جائے۔ یہ تکلیف جو ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آخرکار تمام لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون ہمارا سفارشی بن کے جائے اللہ کی حضور، اور وہ کہے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ تمام لوگ مل کے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے، اس سے بھی ایک خطا سرزد ہو گئی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اس خطا کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ تو تم سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے ہاں تمہارے سفارشی ہوں گے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آگے انبیاء کی طرف بھیجتے رہے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، آخر ساری دنیا مل کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی سفارش کرنے کے لیے اللہ کی حضور سجدے میں گر جاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میرے ذہن میں ڈالیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اپنا سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے میں تم کو عطا کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ یا اللہ، یہ لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، یا اللہ ان کا حساب و کتاب شروع فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ لاؤ میں ان کا حساب و کتاب کرتا ہوں، میزان بھی آ جائے گا، تبارک و تعالیٰ خود جج ہوں گے، وہاں انصاف ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، فرمائے ایک ذرے کے برابر بھی برائی نہ چھپے گی، نہ ایک ذرے کے برابر نیکی وہاں پہ چھپے گی، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پیش کروں گا وہ ابوبکر ہوں گے۔ اور جب میں ابوبکر کو اللہ کی حضور پیش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے کہ اس نے تو سب کچھ میرے لیے لٹا دیا، میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے، میرے احکامات پر اس نے جان کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، صرف اس نہیں، اس کے پورے خاندان نے قربانیاں دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیا جائے۔ تو میرے بزرگوں و دوستوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، تم نے میری تکذیب کی اور ابوبکر نے میری تصدیق کی، کیا تم میری خاطر ابوبکر کو ستانا چھوڑ دو گے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک بہترین واقعہ
جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر و عمر کے درمیان پیش آیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف لے کے آتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی سوائے ابوبکر و عمر کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر کی طرف دیکھتے، عمر کی طرف دیکھتے، اور عمر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر مسکراتے، اور ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر مسکراتے۔ بہترین آپس میں محبت تھی اور اعتماد تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا خواہشات ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری دو ہی خواہشات ہیں، کہ میری بیٹی ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہو، اور فرمایا کہ دوسری خواہش یہ ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور ہو، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہوں۔ معزز ناظرین، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔